بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے۔ محترمی عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے 29 ستمبر 2020 کو اپنے لیکچر نمبر 92 میں خلیفہ رابع رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں اپنے دعویٰ ذکی غلام مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مرزا طاہر احمد کے سامنے کھڑا تھا۔ سنیے آپ نے کیا کہا تھا۔ خاکسار اپنے دعویٰ ذکی غلام مسیح الزما کے ساتھ مرزا طاہر احمد کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ حضرت خلیفہ رابع اور آپ کی شخصیت سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا وہ شخص جس کے اندر تقوی اور خدا خوفی کی ذرا سی رمق بھی موجود ہو، وہ آپ کے اس دعوے پر ہنسے گا، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کی دماغی کیفیت پر شک بھی کرے، کیونکہ یہ حقیقت ہر صاحب حال پر عیاں ہے کہ آپ اس مرد خدا کے جیتے جی اس کے سامنے سر تا پا لیٹے ہوئے تھے، اور کھڑا ہونے کا نہ آپ میں حوصلہ تھا، نہ آپ ایسا سوچ ہی سکتے تھے۔ آپ نے اپنے مذکورہ لیکچر میں سراسر کذب و افتراء سے کام لیا ہے۔ اگر آپ نے سچ کہا ہوتا تو میرے مطالبے کے مطابق موقت بالعذاب قسم اٹھانے سے آپ بھاگ نہ جاتے۔ سنیے کہ میں نے اس لیکچر کے اگلے ہی روز آپ کے جھوٹ پر گرفت کرتے ہوئے کیا مطالبہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاکسار اپنے دعویٰ ذکی غلام کے ساتھ خلیفہ رابع کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ایک سری جھوٹ ہی نہیں بلکہ کذب و بہتان بھی ہے۔ سری جھوٹ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا وہ دعویٰ تھا ہی نہیں، وہ آپ کی درخواست تھی کہ آپ کی رہنمائی کی جائے۔ دعویٰ کرنے والے رہنمائی نہیں لیا کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے بتایا کہ خلیفہ رابع امیر المومنین ہیں۔ آپ اس خدا کے بنائے ہوئے امیر المومنین سے رہنمائی لے رہے تھے کہ مجھے بتایا جائے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کہیں یہ میرے ذہنی وساوس تو نہیں۔ دعویٰ کرنے والا اپنے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا، نہ ہی وہ دوسروں سے رہنمائی لیا کرتا ہے، وہ تو انہیں اپنا دعویٰ قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا ہے۔ آپ نے جس طرح اپنے لیکچر میں قسم اٹھائی ہے، میرا مطالبہ ہے کہ اگلے لیکچر میں اسی طرح موقت بالعذاب قسم اٹھائیں کہ نمبر 1، آپ نے جو کچھ خلیفہ رابع کے حضور پیش کیا تھا یہ رہنمائی کی درخواست نہیں تھی۔ نمبر 2، اس میں آپ نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ ذکی غلام ہیں۔ نمبر 3، آپ نے خلیفہ رابع سے کہا تھا کہ وہ آپ کا دعویٰ قبول کر لیں۔ جمبا صاحب، آپ کے اندر اتنی ہمت اور اخلاقی جرت ہے کہ آپ میرا یہ مطالبہ پورا کر کے موقت بعذاب قسم اٹھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہرگز یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے کذب صریح سے کام لیا ہے۔ جمبا صاحب بتائیں کہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو میں آپ کو فرق سیر شخصیت نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ جمبا صاحب، یہ مطالبہ میں نے 30 ستمبر کو کیا تھا، آج 13 اکتوبر ہے۔
اور آپ کو تو یہ جرت بھی نہ ہو سکی کہ اپنے دعوے پر اپنی ہی حلفیہ گواہی پیش کر سکیں۔ آپ نے خلیفہ رابع کے آگے کہاں کھڑے ہونا تھا؟ چے نسبت خاک را با عالم پاک، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ جمبا صاحب، کیا آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ خدا تعالی کی طرف سے جو خبریں پانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خبریں جھوٹی کیوں نکلتی ہیں؟ اور یہ عاجز انسان جو محض خدا تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت کی بنیاد پر خبریں دیتا ہے وہ سچی کیوں ثابت ہوتی ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے مطالبے کے مطابق حلف نہیں اٹھائیں گے، اور عین اسی طرح وقوع پذیر ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ محض ایک کذب صریح تھا۔ ہمت ہے تو اب بھی سامنے آ کر حلف اٹھائیں۔ والسلام، خاکسار خالد واسطی، 13 اکتوبر 2020۔